بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ہبل ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہبل ٹی وی لایا ہے آپ کے لیے ایمان افروز اور سبق آموز واقعات سے بھرپور سلسلہ۔ تو دیکھتے رہیے ہبل ٹی وی، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شب برات، کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرشتوں کو کیا کیا احکامات جاری کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے آسمانوں پر جو فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں، کہ اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں اور فلاں فلاں شخص کے متعلق یہ عمل درآمد ہوگا۔ اس میں روایات مختلف ہیں کہ یہ احکام لیلۃ القدر میں ملتے ہیں یا شب برات میں۔ جو بھی رات ہو، کثرت سے یہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس رات میں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے لہو لعب میں مشغول ہوتا ہے، اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے، نہ اپیل کی، نہ جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں 1 منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سورۃ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں، کہ اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال کون شخص حج کو جائے گا۔ ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا کہ وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ ابو نضرہ کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ تمام سال کی بلائیاں، برائیاں، روزی، موت اور تکلیفیں تمام سال کی دے دی جاتی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے۔ ان میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شبان سے دوسرے شبان تک جتنے مرنے والے ہیں، ان سب کے اوقات لگ کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس سال میں تمام مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے اور دوسری طرف اس کا نام مردوں میں لکھا گیا۔ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں۔ ناظرین، اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نصف شبان کی رات کو حق کے تعالی شاہ ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہوں لکھوا لے۔ اور 2 فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں
جن میں سے ایک کہتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، جبکہ دوسرا کہتا ہے اے برائی کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو روکے رکھنے والے کے لیے مال کو برباد کر دے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ جب شبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کی ایک فرشت دے دی جاتی ہے کہ اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جائے۔ یہاں ایک آدمی فروش میں لگا ہوا ہے، نکاح کرنے میں مشغول ہے، مکان کی تعمیر کرا رہا ہے، اور وہاں مردوں کی فہرست میں آ گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزاع کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی سارے لذتوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے، اس کی غفلت کو زائل کر دینے کے لیے اسی کا فکر بہت کافی ہے۔ یہی چیز خود اتنی سخت ہے کہ اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشغول رہنا چاہیے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر مسلط ہو جائے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نامعلوم کب کھینچ لے۔ حضرت لقمان کا ارشاد اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آ پہنچے، اس کے لیے اس سے پہلے تیاری کر لے کہ وہ اچانک آ جائے۔ اور واقعی بڑی تعجب کی بات ہے کہ اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو، لہو لعب کی اونچی مجلس میں شریک ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی جرم کی سزا میں اس کے 5 کوڑے مارے گا، تو ساری لذت، سارا عیش و آرام ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، وہ آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا، تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، رات کو نیند اڑ جائے گی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت ہر وقت اس پر مسلط ہے، اور موت کی سختیاں جو ہزاروں سے بڑھ کر ہیں اس پر مسلط کرنے والا ہے، پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے۔ یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا، وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے، اور قیاس اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس عضو میں اور جس حصے میں جان ہوتی ہے، اس میں سوئی چبھونے سے یا اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے وہ جل جاتا ہے، تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس بدن سے تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے سے روح پر اثر پہنچتا ہے، اور وہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اثر کیے ہوئے، اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے اسی کے بقدر روح کو تکلیف پہنچتی ہے، جو بہت تھوڑا سا حصہ لیکن جو تکلیف اعضاء کے بجائے براہ راست ساری روح کو پہنچے، جو کہ موت کے وقت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کتنی ہوگی، اس لیے کہ موت براہ راست ساری روح کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی ہی تکلیف نہ ہو جتنی کہ اس کے کاٹنے میں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ بالامان رکھے، ہمیں موت کی سختی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین، اس لیے کہ کسی عضو کے کاٹنے سے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے جدا ہوتی ہے، اور اگر وہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہو، تو اس کے کاٹنے سے ذرا سا حصے کے جدا ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ تو جب ساری روح کو بدن کے تمام حصوں سے کھینچا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی۔
لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو روح کا بقیہ حصہ سارے بدن میں موجود ہوتا ہے۔ وہ اس وقت قوی ہوتا ہے، اس لیے آدمی چلاتا ہے، تڑپتا ہے، مگر جب ساری روح کھینچی جاتی ہے تو اس میں کمزوری کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کراہنے سے کچھ آرام پا لے۔ البتہ اگر بدن قوی ہوتا ہے تو اس کی بقدر سانس کے اکھڑنے کے وقت اس میں آواز پیدا ہوتی ہے جو سنائی دی جاتی ہے۔ قوت نہیں ہوتی، یہ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے نکلنے کے بعد ہر عضو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح پاؤں کی طرف سے سب سے پہلے کھینچی جاتی ہے اور وہاں سے نکل کر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے۔ پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر رانے، اسی طرح ہر عضو ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے اور ہر ایک عضو کو اتنی ہی تکلیف پہنچتی ہے جتنی اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی یعنی کہ نزاع کی سختی آسان فرما۔ صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اس دعا کو مانگتے ہیں، مگر اس کی تکلیف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرسری طور پر مانگ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کرو کہ نزاع کی سختی مجھ پر آسان ہو جائے، کہ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عابد لوگوں کی ایک جماعت قبرستان پہنچی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی جائے کہ ان میں سے کوئی مردہ ظاہر ہو جس سے ہم پوچھیں کہ کیا گزری۔ ان لوگوں نے دعا کی، ایک مردہ ان پر ظاہر ہوا جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدے کرنے کا نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، لیکن موت کے وقت کی تکلیف اب تک میرے بدن سے نہیں گئی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، یا اللہ تو روح کو پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں میں سے نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہاد پر جب ترغیب دیتے تو فرماتے کہ اگر تم قتل نہ کیے گئے تو بستروں پر مرو گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 1000 جگہ تلوار کی کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ سخت ہے۔ خزائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے۔ حضرت شد ابن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے، وہ آرا چلا دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ کینچیوں سے قطر دینے سے زیادہ سخت، وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت میں نہیں گزار سکتا، میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ موت کو کیسا پایا۔ انہوں نے عرض کیا میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ میں بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے اور فرماتے یا اللہ نزاع کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کر۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے، جس کے ساتھ بدن کا ہر جز لپٹ جائے، پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح جان کھینچی جاتی۔ یہ سب تو نزا کی مختصر کیفیت تھی۔ ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی صورتوں کا ایک خوف، ایک مستقل مرحلہ، جس صورت پر وہ گناہ گاروں کی جان نکالتے ہیں، وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ کبھی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا، دوسری طرف منہ کر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، بال بہت بڑے بڑے، کھڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔ بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی موت کے لیے کافی۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس ہیئت کو بھی دکھاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان، نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے، خوشبوئیں مہکتی ہوئی سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہو تو یہ بھی کافی۔ ناظرین، ہم نے اپنے اعمالوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پہ موت کی سختی کو آسان فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کے موقع عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر کلک ضرور کریں۔ کمنٹ سیشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے اور آپ کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔